السلام علیکم ناظرین، سبھی چاہنے والوں کو ہمارا سلام۔ آج ہم حضرت قبلہ خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و اخلاق پر چرچا کریں گے، خاص طور سے بچوں سے جو آپ کی محبت ہے، بچوں سے جو آپ کی محبت ہوا کرتی تھی، اس پر ہم چرچا کریں گے۔ بات دراصل اس وقت کی ہے جب حضرت قبلہ خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوسٹنگ بیکانیر میں تھی۔ آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ راجستھان کے عہدے پر وہاں مقرر تھے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ میں آپ کے بڑے بھائی صاحب کی پوتی گڑیا گڈن باجی رہا کرتی تھی۔ تو ایک بار گڑیا گڈن باجی کے والد صاحب، والدہ یعنی امی ابو ان سے ملنے کے لیے بیکانیر آئے دوسا سے، اور جب ان کی روانگی کا وقت ہو گیا تو اس وقت میں گڑیا گڈن باجی رونے لگ گئی۔ تو عام طور پر سبھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ والد والدہ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا جانے کی ضد کر رہی ہیں، اس لیے یہ رو رہی ہیں۔ اور جب وہ گھر سے روانہ ہو گئے تو اس کے بعد وہ بہت ہنسنے کھیلنے لگ گئی۔ تو ایسا جب منظر دیکھا تو ہمارے ایک پیر بھائی ہیں نور صاحب بیکانیری، تو آپ نے کسی سے معلوم کیا کہ بچیاں اس وقت اپنے امی ابو کے سامنے تو اتنا رو رہی تھی اور ان کے جاتے ہی وہ ہنسنے لگ گئی۔ تو یہ معاملہ کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے پوچھا کسی سے، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بچیاں حضرت قبلہ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ اپنے والد والدہ کے ساتھ بھی جانا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ حضرت قبلہ کی بے انتہا محبت بچوں سے تھی، تو بچے بھی بے انتہا محبت حضرت قبلہ سے کیا کرتے تھے۔ حضرت قبلہ کی اگر کردار کی ہم بات کریں تو ہم نے پہلی جو حضرت قبلہ کا پہلا پروگرام ہوا تھا، پہلا عرس کا پروگرام ہوا تھا، اس میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی، پیکر محبت۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پیکر محبت ہی نہیں بلکہ سراپا محبت ہے، سر تاپا محبت ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے محبت ہی محبت ہے۔ آپ کی محبت کا عالم بے مثال ہے، اور جیسا ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ ایک پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی آپ کی جو ہے محبت کا عالم، روحانی اولاد سے بھی اور دنیاوی اولادوں سے بھی آپ کی محبت کا اتنا بے مثال عالم جو ہے ہم نے شاید کہیں دیکھا پڑھا نہیں ہے۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دلوں پہ راج کیا، تو اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتوں والی سنت ہمارے پیر و مرشد میں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور ایسے صوفیاء کرام، ان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں نفرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ صوفیاء گزری ہیں جن کا نام رابعہ بصری ہیں، ان سے کسی نے ایک سوال کیا کہ بتائیے آپ کو کس چیز سے نفرت ہے؟ تو رابعہ بصری نے جواب یہ دیا کہ میں پروردگار عالم کی محبت میں اتنی مشغول رہتی ہوں کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں۔ سبحان اللہ۔ تو ان صوفیاء کرام کا یہ عالم ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے، اللہ کی مخلوق سے اور ولی اللہوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق سے محبت صرف اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے ہی کی جاتی ہیں۔ اور ان کی محبت کو بھی یہی کہوں گا کہ ان کی محبت نہ صرف دنیا کے لیے سرمایہ ہے، بلکہ ان کی محبت ایک ایسی شمع ہے جس کی روشنی سے آج دنیا روشن ہے۔ آپ کے اخلاق و عادات پر صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمنائیں باقی نہ رہیں، آرزوئیں بھی کھو گئی، تمنائیں باقی نہ رہیں، آرزوئیں بھی کھو گئی، تمہارے خیالوں میں رہنے کی عادت سی ہو گئی، تمہارے خیالوں میں رہنے کی عادت سی ہو گئی، کچھ بھی نہ رہا پاس محبت کے سوا، کچھ بھی نہ رہا پاس محبت کے سوا، اور وہ بھی تمہاری پیاری اداؤں سے ہو گئی، اور وہ بھی تمہاری پیاری اداؤں سے ہو گئی۔ تو حضرت قبلہ جس طرح سے اپنی اولادوں سے محبت کرتے تھے، اپنی روحانی اولادوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کبھی انہیں نذرانہ دے کر اپنے قریب لاتے، کبھی انہیں خرچی دے کر قریب لاتے، کبھی انہیں تبرک دے کر قریب لاتے۔ آپ کی یہ محبت صرف بچوں تک ہی محدود نہیں تھی، آپ کی محبت
چاہے بچہ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک سے آپ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلم ہو، چاہے کوئی کسی بھی طبقے کا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کوئی نوکری پیشہ ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو یا کوئی مزدور ہو، ہر ایک سے آپ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ کی زبان مبارک پر ایک شعر رہتا تھا کہ ہر آدمی کچھ خاص ہماری نظر میں ہے، ہر آدمی کچھ خاص ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیران الزام کے نقش قدم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بتائے راستوں پر باعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔